محترم ناظرین السلام علیکم۔ ذرا سوچیں آج کا انسان کدھر جا رہا ہے؟ دنیا کی دوڑ، لالچ، حسد اور نفرت میں دل خالی کیوں ہے؟ زندگی میں ہم سب کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سکون کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ دن رات کی محنت، لوگوں کو خوش کرنے کی جستجو اور دنیاوی خواہشات نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم نے خود کو اور اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب ہمیں پسند کریں، سب ہماری تعریف کریں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا خالق ہمیں کیسے دیکھ رہا ہے؟ دل کا سکون کیوں ختم ہو گیا ہے؟ بے چینی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی خلا ہے؟ یہ خلا صرف اس لیے کہ ہم اپنے رب کے قریب نہیں ہیں۔ ہم نے اللہ کی رضا کو پس پش ڈال دیا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی وقت باقی ہے۔ سانسیں چل رہی ہیں، زندگی کی مہلت اب بھی ہمارے ہاتھ ہے۔ ہم ابھی بھی اپنے خالق کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں کی نشانیاں جانیں گے، دیکھیں گے کہ نیک لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کے لیے کیسے خود کو بدلا۔ ہم اپنی خامیوں کو پہچانیں گے اور ان خوبیوں کو اپنائیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ وقت آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کا قیمتی وقت مانگتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں آپ کے دل کو جھنجھوڑ سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ خود سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی زندگی میں وہ مثبت تبدیلی ضرور لائیں گے جو آپ کو اپنے رب کے قریب لے جائے۔ سوچیں آج کے انسان کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ ہم روزمرہ کی مصروفیات میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ اپنے گناہوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ نہ جانے کب ہم نے کچھ غلط کہا، کب کسی کا دل دکھایا، کب اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اور ہم زندگی کی دوڑ میں بس آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن ذرا رکیں اور دل سے یہ سوال کریں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو گناہ آپ کرتے ہیں اس کا اثر آپ کی روح، آپ کی زندگی پر کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی اللہ کے حضور گڑ گڑائے ہیں؟ کیا کبھی دل سے ندامت محسوس کی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ توبہ۔ لیکن توبہ صرف الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور جھکنے اور گناہوں کی معافی مانگنے کا عمل ہے۔ وہ سچائی جو دل میں جاگے، وہ آنسو جو اللہ کے سامنے بہے، یہی اصل توبہ ہے۔ تو سوچئے اگر آج آپ کا دل اللہ کے سامنے روتا ہے، اگر آپ کو اپنی غلطیوں پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ ایسے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو صحرا میں اپنی کھوئی ہوئی سواری پا لیتا ہے۔ سو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس توبہ کے دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے؟ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت آپ سے ایک قدم کے فاصلے پر ہے، بس ایک سچی توبہ درکار ہے۔ اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کا راستہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی دوسری نشانی کی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ صبر ہے۔ آج کا انسان ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، دنیاوی مشکلات، ذاتی مسائل اور زندگی کی بے سکونی میں ہمیں سکون نہیں ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں یہ سب کچھ کب ختم ہوگا، کب ہماری مشکلات آسان ہوگی، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کا حکم ہمارے لیے بہتر ہے؟ کیا ہم نے کبھی دل میں صبر کی طاقت محسوس کی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اور صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ صبر کرنا آسان نہیں، لیکن اللہ کی رضا پانے کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ اللہ کے راستے میں صبر کرنا، مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ شخص کی نشانی ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی حالت عجیب ہے، اس کا ہر کام اس کے لیے بھلا ہوتا ہے۔ اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے راستے میں صبر کرنا، مشکلات کو برداشت کرنا اور اللہ کے حکم پر راضی رہنا، یہ ایک مومن کی خوبصورت صفات ہیں۔ آئیے آج خود سے وعدہ کریں
ہم اپنی زندگی میں صبر کی طاقت پیدا کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی تیسری نشانی، وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ نرم دل رکھتے ہیں، جن کے دل میں محبت اور ہمدردی اور مروت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ہم بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، کسی کی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہم دوسروں کے لیے اپنے دل کو نرم کیوں نہیں رکھتے؟ اپنی زبان سے دوسروں کے حق میں اچھے الفاظ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں سے نرمی سے بات کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، محبت اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے دل کو نرم کر دیتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتا ہے۔ آج عہد کریں، دوسروں سے نرمی سے پیش آئیں گے، ہر کسی کے لیے محبت اور ہمدردی رکھیں گے اور اپنی زبان کو دوسروں کے حق میں بہترین الفاظ سے سجائیں گے۔ یقین جانیں ایسا کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے پسندیدہ بندوں پر دنیا آخرت میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی ایک اور نشانی حق بات کہنا۔ حق بات کہنا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو ہر حال میں سچ بولنے پر مجبور کرتی ہے، چاہے اس سے نقصان ہو یا دوسرے لوگ ناراض ہوں۔ لیکن آج کا انسان ہم میں سے اکثر سچ بولنے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری سچائی سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، یا اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ دنیا میں کچھ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچ بات کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آج عہد کریں، ہم حق بات کہیں گے، کسی کے خوف یا دنیاوی نقصان سے نہیں ڈریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی نشانی، دل سے عبادت کرنا۔ عبادت صرف جسم کی حرکت نہیں بلکہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ سب دل سے کرتے ہیں؟ کیا جب ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے؟ کیا ہمارے ذہن میں وہ پاکیزہ خیالات ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لاتے ہیں، یا ہم صرف رسمی عبادت کرتے ہیں جس میں دل کہیں اور بھٹکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ اس آیت میں اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ عبادت میں کامیابی دل کی پاکیزگی میں ہے۔ اللہ کا ذکر دل سے کرنا ضروری ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ صرف اٹھنے بیٹھنے اور رکوع سجود کا عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک ایسا لمحہ ہونا چاہیے جب ہم مکمل طور پر اللہ کے حضور کھڑے ہوں، ہمارا دل اللہ کی عظمت اور بڑائی کو محسوس کرے، ہماری روح جھک جائے اور دل لرز جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین نماز وہ ہے جو انسان دل کی خوشی اور توجہ کے ساتھ پڑھے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ آج عہد کریں، ہم رسمی عبادت چھوڑ کر دل سے عبادت کریں گے، ہر سجدے میں اللہ کی محبت کو محسوس کریں گے اور اپنے دل کو اتنا نرم بنائیں گے کہ ہر عبادت سکون کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم سب کو ایسی عبادت نصیب کرے جو دل اور روح کو پاک کرے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مومن وہی ہے جو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہی خشوع ہے، دل کا لرز جانا، ایمان کا بڑھنا، اللہ کی یاد سے سکون حاصل کرنا۔ جب دل عبادت میں حاضر ہوتا ہے تو ہر سجدہ سکون دیتا ہے، ذکر دل کو نرم کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت پر دل پر اثر ڈالتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں خشوع اور دل لگاؤ والی عبادت نصیب فرما، ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے مزید روحانی اور مفید پیغامات ملتے رہیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں
سکون، برکت اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔